وہ کردہ بت ساڈے تک اللہ دے رسول اللہ السلام دی باتاں جڑیاں حفاظت نہ پہنچ گئیاں۔ اے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث نے امام مسلم نے نقل کیتا، میرے سامنے ایسے بلوغ المرام دی شرح البدر التمام، لوگوں نے لکھنے والے نے بڑے نیک کام کیتے، اللہ تعالیٰ نے رحمت فرمایا۔ اے امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب شرح بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام دی، کل میرا ایک ساتھی جو اردو شرح مینوں دے دو، میں دیتی ہوں۔ ایک کتاب کی بلوغ ہر بندہ انہوں حاصل کر، چھوٹی جی بنائی، اور امام ابن حجر نے جو جنہ حدیثاں چوں حکم نکل دے نا، لمبیاں چوڑیاں گلاں مکدیاں نہیں، وضو، نماز، روزہ، حج، زکات، حلال حرام، طلاق، نکاح، جو حکم شریعت دے انہاں سارے دا خلاصہ کر کے آکھیا کہ اگر تسی انہاں حکماں دی دلیلاں لب دے جے نا بھی کیڑی حدیث چوں یہ مسئلہ نکلدا، تو بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام، معنی یہ ہے کہ حکماں دیاں دلیلاں دی اگر تانوں تلاش ہے تو تہاڈی مراد پوری ہو جائے، تانوں یہ چون ہر شے بلوغ المرام تہاڈا مقصد حل ہو جاؤ گا کتاب دی۔ اور یہ اگے شرح لکھن والے نے کسی نے سبل السلام لکھی، کسی نے کوئی لکھی، اے البدر التمام ہے، 4 جلداں جن سمجھو 1119 ہجری فوت ہوئے القاضی علامہ حسین محمد المغربی انہاں لکھی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیتا ہن ہے نماز دی گل، ایک ساڈیاں نمازاں بھی اسی جو رٹ لیا نکے ہوندے پڑھی جانے، کچھ نہیں دین دی کوئی خبر نہیں، ایک اللہ دے رسول نماز پڑھ دی۔ تو یہ دعا توجہ اخواؤندی ہے جدوں اللہ اکبر کہہ کے اسی اللہ دی بارگاہ جانے نا، تے الحمد شریف پڑھن تو پہلا دعا استفتاح کہ خدا دی بارگاہ پیش ہوئے، پہلا اودی کوئی مدح ثنا کریے، کوئی تعریفاں کریے، بہت طرح کی آپ، کبھی سبحانک اللہم و بحمدک پڑھی ہے، کبھی علامہ باعث بینی پڑھی ہے، کبھی اللہ اکبر کبیرہ پڑھی ہے۔ ایک کوشش کرو کہ سنت نبی تے جڑیاں کتاباں مبنی ہیں جنہاں حضور دیاں دعاواں ذکر ہوئیاں ترجمے اور لو تے یاد کرو تاکہ نماز نا ایک ورائٹی پیدا طرح طرح، کدی یا پھل چنیا، کدی یا پھل چنیا، مزہ آوے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کیتا انہو کان اذا قام رسول، لمبی ہے، میرے کم دا ٹکڑا چھوٹا جا وچ، مگر میں برکت دی چاہنا سب تو پڑھتا جا فرماؤں دے اللہ دے رسول علیہ السلام جدوں نماز لی کھڑے ہوندے اللہ اکبر کہیں دے، بعض بندے پڑھتے مگر وہ بھی سنت عمل نہیں کرتے، وجہ تو وجہ پہلا پڑھتے رہتے پھر اللہ اکبر کہیں نہیں، اللہ اکبر تو پہلا کوئی گل منہ نہیں کرنی، وضو کر کے آ کے نہ نیت کی اس نماز دی نہ کوئی، سب غلط بات۔ اللہ اکبر بعد جڑا پھر دعاواں شروع ہون گیاں جنہاں چ ایک دعا ہے لمبی، وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا مسلما وما انا من المشرکین ان صلاتی و نسکی و محیایا و ماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا من المسلمین اللہم انت الملک لا الہ الا انت ربی وانا عبدک ظلمت نفسی واعترفت بذنبی فاغفر لی ذنوبی جميعا انہ لا یغفر الذنوب الا انت وحدنی لأحسن الاخلاق لا یہدی لأحسنها الا انت واصرف عنی سیئہا لا یصرف عنی سیئہا الا انت لبیک وسعدیک والخیر کلہ فی یدیک والشر لیس الیک انا بک والیک تبارکت وتعالیت استغفرک واتوب الیک۔ اے الحمد شریف تو پہلا سبحانک اللہ دی جگہ دعا پڑھ، بہت کچھ بیان ہویا مگر میرا مضمون جڑا اس نے ٹکڑا والخیر کلہ فی یدیک، کہ جتنی اچھیاں چیزاں کسی نے صحت ملنی ہے، کسی نے دولت ملنی ہے، کسی نے حسن ملنا، علم ملنا، جو اچھی چیز ان سے حافظہ، ہر اچھی چیز کل ساری دی ساری فی یدیک، کسی دے ہاتھ نہیں، نہ کسی نبی دے نہ ولی دے، تیرے ہاتھاں ساری تیرے قبضے سے، والشر لیس الیک، اور برائی دی تیری طرف نسبت نہیں ہو سکتی، بری شے آکھے نا بھی اللہ نے آ کی ہے، ایک یہ جواز ہی کوئی نہیں، اے جو کروں گا کفر بکوں، بس ایمان رکھے کہ اللہ نے جو کیتا وہ خیر ہی خیر ہے، وہ شر کوئی نہیں۔ ہن شر تے اسی وینے دنیا چ ہے ایک آدمی جڑا وہ کوئی لت پیر ٹوٹ گئی ہے، کسی نے کوئی حادثہ پیش ہے، یہ شر نسبتی ہے، شر اضافی ہے کہ اس بندے لیے تکلیف دہ ہے، شر محض نہیں، سارے کارخانے نو ویکھ کے کیتا جائے تو وہ اندر 100 حکمت 100 فائدہ جڑا ساری سمجھ باہر ہے۔ شر حقیقی ہے، شر محض جڑا نا کہ اس دنیا نری بری شے ہوئے نہیں اللہ پاک۔
کدی نہیں ہو سکتا. جو انہیں کرنا ہے وہ یا خیر ہی خیر ہے، اگر شر بھی نظر آئے وہ سانوں کوئی خرابی نظر آئے تو خرابی اس بندے لیے ہے، ورنہ